جشن آزادی منائی گئی، امرت مہوتسو، مسلمانوں نے جھنڈے بھی لہرائے، جھنڈوں کی ریلیاں بھی نکالی، مدرسوں میں، مسجدوں میں، درگاہوں میں، جگہ جگہ، اسکولوں میں۔ ہمیشہ سے مسلمان جو ہیں وطن سے محبت کرتے ہیں، اور وطن سے، کیونکہ دیکھیے میں بتاؤں آپ کو، جو محنت کر کے چیز لی جاتی ہے نا اس سے لگاؤ ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے آزادی قربانی دے کے لی ہے۔ سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان کے مرنے کے بعد 1803 کے اندر کمپنی نے اعلان کر دیا تھا کہ حکم چلے گا انگریز کمپنی کا، اور بادشاہت چلے گی انگلینڈ کے بادشاہ سلامت کی۔ 1803 میں اعلان کیا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس کے خلاف فوراً فتویٰ جاری کر دیا۔ تاریخ میں لکھا ہے صرف 15 دن کے اندر اندر جو مسلمانوں نے انگریز حکومت کے خلاف جو آواز اٹھائی، 15 دن کے اندر اندر تقریباً 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں سے 55-60 ہزار عالم تھے، اور چاندنی چوک سے لے کے اور لاہور تک جتنے درخت تھے نا ان کے اوپر مسلمانوں کی اور علماء کی لاشیں چاندنی چوک دلی سے لے کر لاہور تک لٹکی ہوئی۔ مسلمانوں نے قربانی دی ہے نا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی، بہادر شاہ ظفر، مولانا محمد علی جوہر، مولانا آزاد، شہید اشفاق اللہ خان، مولانا حضرت موہانی، مولانا محمد باقر، مولانا محمود حسن، بہت سارے لوگ جنہوں نے قربانی دی۔ مولانا محمد علی جوہر نے 1830 میں وہ انگلینڈ گئے تھے ایک کانفرنس میں، وہاں جا کر کہہ دیا تھا مجھے آزادی دو، مجھے آزادی چاہیے، میں غلام ہندوستان میں نہیں جاؤں گا۔ دیکھیے انہوں نے 1830 میں کہا، اللہ کا کرنا یہ ہوا انگلینڈ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ نے ان کی بات ایسے سنی مولانا محمد علی جوہر کی کہ ان کا جنازہ بیت المقدس کی سرزمین میں جا کے دفن ہوا، غلام ہندوستان میں دفن نہیں ہوا، بیت المقدس کی سرزمین پر مولانا محمد علی جوہر کا جنازہ دفن ہوا۔ تو مسلمانوں نے اور دوسرے دھرم والوں نے، ہندو بھائیوں نے، سکھ بھائیوں نے، سارے بھائیوں نے مل کر آزادی کو جو اپنا خون پسینہ دیا، اسی لیے مسلمانوں کو آزادی سے محبت۔ آپ نے سنا ہوگا بنگلور، کرناٹک میں بنگلورو، وہاں عیدگاہ ہے، بڑی عیدگاہ ہے۔ عیدگاہ میں کچھ لوگوں کا جھگڑا چل رہا ہے، وہاں کا جو اسٹیٹ بورڈ آف اوقاف ہے، اب کے عیدگاہ میں، بنگلور کی عیدگاہ میں جو چامراج پیٹ کے علاقے میں ہے، وہاں پر پرچم کشائی ہوئی، جھنڈا سلامی ہوئی 15 اگست پر، یوم آزادی پر۔ 75 سال میں کبھی نہیں ہوئی تھی پہلے، اس دفعہ ہوئی۔ ہمارا کہنا ہے، دیکھیے ہمیں جھنڈے سے جھگڑا نہیں ہے، ہمارا ترنگے سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ترنگا ہماری آن ہے، شان ہے، بان ہے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ جب 75 سال سے بنگلور کی عیدگاہ میں کبھی جھنڈا سلامی نہیں ہوئی تو پھر اب بھی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ہمارا آئین کہتا ہے نا، 1991 کا جو ایکٹ ہے وہ تو یہ صاف کہتا ہے نا کہ 1947 میں جو پوزیشن تھی وہی رہے گی۔ وہاں پر اسسٹنٹ کمشنر نے جھنڈا سلامی کی، پولیس کمشنر، ایڈیشنل پولیس کمشنر، اس علاقے کے پارلیمنٹ ممبر، اس علاقے کے اسمبلی ممبر، سب لوگ موجود تھے۔ تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ عیدگاہ کی زمین اوقاف کو ملنی چاہیے۔ 1947 میں جو ہمارا سمویدھان کہہ رہا ہے، آئین کہہ رہا ہے، اس کے مطابق ہی فیصلہ ہونا چاہیے۔ اور کرناٹک کے اندر جہاں بھی کوئی نفرت پھیلانے والے لوگ ہیں
ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ بھارت آگے بڑھے اور بھارت میں ہر ایک کا مان ہو، سمان ہو۔ یہی ہم بھی چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں۔ اتنے ماشاءاللہ ہمارے یہاں مسلمان بھائی بیٹھے ہیں، دیش پریم میں ہم میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں ہے، ہمیشہ آگے ہیں، ہر جگہ پہ آگے ہیں۔ اپنے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب بھائیوں کے ساتھ ہم بھی آگے ہیں، لیکن دھرم استھانوں کا سمان ہو، ہر دھرم استھان کا، چاہے ہندو دھرم استھان ہو، چاہے مسلم دھرم استھان ہو، سب کا سمان ہونا چاہیے۔ یہی ہماری درخواست ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ بھارت سرکار اس کی طرف ضرور توجہ کرے گی۔